بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں اذان و اقامت سے متعلق بات چل رہی تھی، اور اذان کے کلمات کتنے ہیں، اقامت کے کلمات کتنے ہیں، اور پھر یہ کہ اذان کو پڑھنے کا طریقہ اور اقامت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں بات ہو گئی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ایسا ہو جائے کہ اجتماعی طور پر ایک پورے علاقے کی نماز قضا ہو جائے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ عموماً تو ویسے کیا ہوتا ہے کہ انسان انفرادی طور پر کسی سے نماز قضا ہو جاتی ہے، انفرادی یعنی ذاتی طور پہ کسی سے کوئی نماز قضا ہو گئی، تو ایسا شخص تو اپنی قضا نماز پڑھنے کے لیے نہ اذان دے گا اور نہ اقامت دے گا، ایسا ہی ہے نا بھئی۔ اکیلے جو آدمی اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہے یہ اذان دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گھر میں اذان دی ہو کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو انفرادی طور پہ جو نماز قضا ہو جائے تو اس پہ تو اذان و اقامت نہیں ہے، بلکہ انسان توبہ استغفار کر لے پہلے تو کہ یہ گناہ ہو گیا کہ نماز قضا ہو گئی، اور پھر وضو کر کے اگر مکروہ ممنوع وقت نہیں ہے تو اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ البتہ اگر نماز قضا ہوئی اور اس کی شکل انفرادی نہیں تھی بلکہ اجتماعی تھی، اب اجتماعی کی بھی دو صورتیں ہیں دوستو۔ ایک صورت یہ ہے کہ اجتماعی قضا ہوئی لیکن ایک گھر کی حد تک آپ سمجھیں، یا ایک جماعت کی حد تک۔ اب گھر کے 7-8 افراد تھے، ان سے اجتماعی طور پہ نماز قضا ہو گئی، یا یہ ہے کہ کوئی 8, 10, 12, 15 افراد ساتھی ایک سفر پہ تھے یا جماعت میں تھے، کچھ بھی تھا، کسی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو گئی، یعنی ایک جماعت تو ہے لیکن ایک چھوٹی سطح پر۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسا حادثہ ہوا خدا نخواستہ یا واقعہ پیش آیا کہ پورے علاقے کی نماز ہی قضا ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ پورے گرو مندر والوں کی نماز قضا ہو گئی اور پورے ضلع شرقی والوں کی نماز قضا ہو گئی۔ ایسی صورت کے اندر جب وہ قضا نماز پڑھی جائے گی اور اس کو اجتماعی شکل میں قضا کیا جائے گا، طریقہ اس کا یہ ہے، تو اگر اس کی حیثیت یہ ہے کہ پورے علاقے سے نکل گئی ہے تو سب کے ساتھ چونکہ مسئلہ ہوا ہے، لہٰذا اس کی اذان بھی باقاعدہ طور پہ دی جائے تاکہ سب کا مسئلہ حل ہو جائے، سب کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی یہ قضا نماز اب جماعت سے پڑھی جا رہی ہے، چلے بھئی مرد حضرات مسجد آ جائے، یا جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں جمع ہو جائے۔ تو وہ تو اذان اگر اسپیکر میں بھی دی جائے، اجتماعی شکل میں دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ایک گھر کی حد تک ایک معاملہ ہوا ہے یا کسی مخصوص جماعت کے ساتھ ہوا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اذان دے دے، لیکن کھل کر نہیں، بلکہ جہاں وہ جماعت قائم ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح میں بھی کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ، یہ اذان کا جواب ہے۔ اقامت کے کلمات جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور اقامت شروع ہو گئی تو وہی کلمات جو پڑھنا شروع ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، جتنی مرتبہ وہ کلمات ہو اتنی مرتبہ اس کا جواب ہم دیتے رہیں۔ صرف کیا ہوگا، فرق کہاں آ جائے گا؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا، یہ جواب۔ تو اذان اور اقامت کا جواب دینا یہ بڑا عمل ہے، افضل عمل ہے، سنت عمل۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب اذان شروع ہو جائے اور اگر کوئی شخص حالت طہارت میں نہیں ہے، بے وضو حالت میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے،
تو آیا بے وضو آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے اور دینا چاہیے، اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا بے وضو آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے، بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی مرد کو جنابت کی حالت ہو، جنابت سمجھتے ہیں نا، جس پہ غسل واجب فرض ہو چکا ہے، تو ایسا آدمی اگر ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، حالت جنابت میں بیٹھا ہوا ہے اور اذان شروع ہو جائے، تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ اذان کا جواب دے دے اور اس سنت کو ترک نہ کرے، لیکن اس طریقے کو معمول بہا نہ بنائے کہ بھئی جب بھی ہے بس یہ اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو گیا، اس لیے کہ حالت جنابت کے بعد غسل میں تاخیر کرنا یہ نہایت سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کبھی اس طرح ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو جنبی آدمی بھی اذان کا جواب دے سکتا ہے، البتہ اس کو عادت نہ بنائے، اور بے وضو آدمی جو ہے اس کو تو بہرحال اذان کا جواب دینا چاہیے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب اذان مکمل ہو جائے تو یہ بات پہلے آ چکی ہے اور ہمیں سیکھنی چاہیے کہ اذان مکمل ہونے کے بعد پھر ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف سب سے پہلے آہستہ آواز میں کوئی سا بھی پڑھ لیں، اور سب سے افضل درود ابراہیمی نماز والا درود شریف ہے، تو پہلے تو درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کے بعد پھر اذان کی جو مسنون دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد، یہ وہ کلمات ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور یہی کلمات مسنون ہیں اور یہی کلمات ہی پڑھنے چاہیے۔ بعض جو کلمات ہیں والدرجۃ الرفیعہ، اسی طرح وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض دفعہ یہ کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، تو والدرجۃ الرفیعہ اور وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ کلمات الفاظ کے اعتبار سے تو درست ہیں، معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن یہ وہ احادیث جن میں اذان کی دعائیں ذکر ہے ان میں سے کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں، مقصد بھی دروس کا یہی ہے، ان مجالس کا یہی ہے کہ ہم ہر عمل کا سنت افضل طریقہ سیکھ لیں، تو لہٰذا اگر کسی نے پڑھ لی تو کوئی ملامت نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ لڑتے رہیں۔ بعض دفعہ یہ ایک عجیب سا شوق ہو جاتا ہے، تو لیکن یہ کہ بہرحال ہم سیکھیں وہ دعا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ان احادیث میں سے کسی بھی روایت کے اندر یہ الفاظ یعنی والدرجۃ الرفیعہ اور وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ الفاظ کسی صحیح احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان شروع ہو گئی اور کسی شخص کو جواب دینے کی طرف توجہ نہیں ہوئی، بعض دفعہ انسان ہے نا، یہ تو کان میں اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی، اب جواب دینا تھا لیکن بہرحال غفلت میں ادھر ادھر یا کہیں رہ کر توجہ نہیں، یا کسی سوچ میں گم ہے، یا کوئی اہم تحریر پڑھ رہا ہے اور مؤذن نے اذان مکمل کر دی، اور جیسے ہی مکمل ہوئی اب احساس ہوا کہ اوہ ہو یہ تو اذان کا جواب دینا تھا، یہ سنت تو رہ گئی، اب یہ کیا کریں؟ تو اس بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اذان اسی وقت ختم ہوئی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی آہستہ الفاظ میں اس کا جواب فوراً دے دے۔ اگر زیادہ وقت تاخیر نہیں ہوئی تو اس وقت بھی دے سکتا ہے، جلدی جلدی یہ پڑھ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، سمجھ گئے دوستو؟ جلدی سے، اور یہ جواب دے کے اس کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھ لیں تاکہ اس کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ لیکن اگر وقت گزر چکا یا یہ مجلس تبدیل کر چکا، ہیئت تبدیل کر چکا، کیفیت تبدیل کر چکا ہے، پھر اذان کے جواب دینے کا وقت ہاتھ سے جا چکا ہے، تو مقصد یہ کہ ایسے موقع پر ہمیں بیدار رہنا چاہیے، اور ایک عادت جب چیز کی بن جاتی ہے تو پھر انسان اس کی پابندی بھی کرتا ہے۔
تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس چیز کا اہتمام اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم اذان کا جواب دیں اور پھر اس کے بعد کی مسنون دعا پڑھیں. اور یہ احادیث پہلے بھی کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ اذان کا جواب دینا اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد اذان کی مسنون دعا پڑھنا، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا. تو بھئی دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وقت بھی ہے، اور یہ دن میں گویا کتنی مرتبہ ہمارے پاس موقع آتا ہے؟ 5 مرتبہ ایسا موقع سب کے ہاتھ میں ہے کہ جس میں حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پھر جو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے لا تردو، اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. کتنا آسان ہے. تو لہٰذا ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے 8 ایسے مقامات، 8 ایسی صورتیں لکھی گئی کہ جن میں اگر ایک بندہ مشغول ہے 8 کاموں میں، 8 امور میں، تو اس کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. کتنے موقع ہیں؟ 8 مقامات. یہ بھی اب سمجھنا چاہیے کہ وہ 8 موقع کون کون سے ہیں کہ جس میں بندے کو اگرچہ اذان کی آواز آ بھی رہی ہوگی لیکن اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. پہلی صورت اس میں اگر ایک شخص نماز شروع کر چکا ہے تو بھئی دوران نماز تو ہم اذان کا جواب نہیں دیں گے نا، یا دیں گے؟ نماز کو جاری رکھیں گے، اذان کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ نماز کا درجہ اذان سے بہرحال بہت بڑا ہے. لہذا نہ اس کو توڑا جائے نہ اس کو روکا جائے، بلکہ چاہے انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز کو جاری رکھے گا، وہ اذان کا جواب نہیں دے گا، نہ اذان کے کلمات کی طرف توجہ دے. دوسرا موقع کون سا ہے؟ خطبے کی حالت. خطبہ ہوتا ہے نا، خطبہ. اب خطبہ ضروری نہیں کہ جمعے کا خطبہ اگر شروع ہو جائے اور کہیں سے اذان کی آواز بھی آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ خطبہ جمعہ کو سننا کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے سکون کے ساتھ خاموشی سے سننا، واجب ہے. لہٰذا چاہے جمعے کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، کسی بھی قسم کا خطبہ ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ جب وہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد چاہے کہیں سے اذان کی آواز آئے لیکن ہم خطبے کو سنیں، اس اذان کے جواب دینے کی طرف اب ہم توجہ نہیں دیں گے. بات سمجھ گئے دوست؟ اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی صورت یہ مستورات سے متعلق ہے، لیکن ہمیں یہ چیز مستورات کو بتانی چاہیے. اگر مستورات حیض اور نفاس کے ناپاکی کے ایام سے گزر رہی، حیض یعنی جو ماہانہ ناپاکی کے ایام آتے ہیں 5 دن 6 دن، یعنی 3 دن سے لے کر 10 دن تک جو بھی ترتیب ہوتی ہے ہر مستورات کی الگ الگ ہوتی ہے، تو حیض کی حالت میں مستورات کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے جو نفاس کی ناپاکی ہے، یعنی جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اللہ کا نظام ہے کہ مستورات کو ناپاکی کا خون آتا ہے اور یہ 40 دن تک جا سکتا ہے، کم کی کوئی حد نہیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور کسی عورت کو ایک لمحے بھی خون نہ آئے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آنا شروع ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کی حد کیا ہے؟ 40 دن، اس سے اوپر نہیں. تو ان 2 ناپاکیوں کے ایام میں مستورات کے لیے اذان کا جواب دینا منع ہے، مناسب نہیں. 5ویں صورت یہ لکھی ہے کہ اگر علم دین کا حلقہ لگا ہوا ہو، یعنی دین کا علم جس حلقے کے اندر سکھایا جا رہا ہے، انسان علم حاصل کر رہا ہے، اور اس بیچ کے اندر اگر اذان شروع ہو جائے تو اگرچہ گنجائش ہے لیکن علم کو سیکھنا یہ اذان کے جواب دینے سے افضل ہے. تو لہٰذا اگر وہ لوگ جاری رکھیں اپنے سبق کو، اپنے درس کو، مشغول رہیں تو ان کے لیے جائز ہے، اور ان کو اذان کا جواب اگر نہ دیں تو کسی بھی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے. 6ٹھی حالت جو ہے وہ اگر زوجین ہم بستری میں مشغول ہو، جماع کی حالت ہو، تو چونکہ وہ بے ستری کا ایک حالت ہے، ایک بہت ہی حجاب کی حالت ہے، تو اس دوران چاہے اذان کی آواز آئے لیکن جواب نہیں دینا چاہیے. 7ویں صورت ہے کہ قضاء حاجت کے وقت
اگر کوئی شخص بیت الخلاء چلا جائے، چاہے چھوٹے تقاضے کے لیے، چاہے بڑے تقاضے کے لیے، یا چاہے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گیا ہے لیکن بیت الخلاء کے اندر ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اذان کا جواب اندر نہیں دینا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اور 8ویں آخری صورت یہ کہ اگر انسان کھانا شروع کر چکا ہے، مثال کے طور پہ کھانا لگ گیا اور شروع بھی ہو گیا، کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر دوران طعام اگر اذان شروع ہو جائے تو ان حضرات کے لیے کھانا روکنا کوئی ضروری نہیں اور کوئی سنت نہیں کہ یہ روکے، بلکہ یہ اپنے عمل کو جاری رکھیں، کھانا کھاتے رہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اپنے ذوق کی وجہ سے رک جائے، اس کا ایک عمل ہو سکتا ہے، ایک ذوق ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ رک جائے اور پھر دوسروں کو ایسا دیکھ رہا ہو کہ ہاں جیسے کانا بیل قصائی کو دیکھتا ہے، تو یہ غلط ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کرے گا۔ یا یہ ہے کہ جو کھانے والے حضرات ہیں وہ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے۔ تو مقصد ہے کہ یہ چیزیں اگر انسان انفرادی طور پہ کرے تو ایک ذوق ہوگا، لیکن اس کو ایک دوسرے پہ ہم مسلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ 8 مقامات ہیں جن کے اندر اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ البتہ اس میں فقہاء نے اتنا لکھا ہے کہ ان 8 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو وہ عمل بھی ختم ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ بس کھانا کھا رہے تھے اور آخری مراحل اینڈ چل رہا تھا، اذان ختم ہوئی اور ہم نے بھی کھیر کا آخری چمچہ لیا، تو بالکل آخری ہے، تو بس اس کے بعد جیسے مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر اذان ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ہے تو چاہیے کہ ان کو فوراً اپنے آہستہ آواز میں اذان کا جواب دے کے دعا بھی پڑھ لیں، لیکن اگر وقت اس میں آگے جا چکا ہے تو پھر اس کو ٹینشن اور بوجھ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی 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 بہت اہم ترین سوال ہے۔ بعض دفعہ ایک وقت میں کئی مساجد سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمان کے لیے اس مسجد کی اذان کا جواب دینا حق ہے جس میں یہ عام طور پہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ اذان واضح طور پہ آ رہی ہے تو یہ اس مسجد کی اذان کا جواب دے دے۔ دوسری ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اب ایک محلہ ہے، ہماری اس کونے پر مسجد ہے، یہاں مسجد ہے، وہاں مسجد ہے، کسی بھی مسجد کی اذان پہلے شروع ہو گئی، تو جب پہلے شروع ہو گئی تو ہم اس اذان کا جواب دے دیں۔ اس کے بعد آپ کی مسجد کی بھی شروع ہو گئی تو اب وہ حیثیت باقی نہیں رہی، اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک سنت پر عمل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ ہمارے حضرت شیخ محمد شاہ صاحب نقشبندی مسکین پور شریف والے، ان کو دل کا عارضہ ہوا ہے اور 4 وال ان کے دل کے بند ہیں، آپریشن چل رہا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، کو شفائے کامل عاجل اللہ پاک نصیب فرمائے، کہ عمر میں صحت میں اللہ خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ جتنے احباب بیمار ہیں، جن بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، چاہے گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک ہر چھوٹے بڑے مرض کو، تکلیف کو اللہ پاک سب کو راحت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔